اب جادوگروں کی انتہا کیا تھی کہ ہے وہ کچھ نہیں جو کچھ دکھا رہے ہیں، تو اس کا توڑ کیا تھا کہ اصل بحال ہو جائے اور وہ اپنی اصلی صورت جو ہے اس میں ظاہر ہو جائے۔ ماہیت اصل جو ہے وہ نہیں بدلی جا سکتی، وہ وہی رہتی۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عصا ہے اس نے تو ان کی اصل ختم کر دی۔ تو جادوگروں نے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ انہوں نے کھلی آنکھوں دیکھ لیا کہ یہ انسانی علم کی حد نہیں ہے جہاں سے یہ اظہار ہے، یہ معجزہ وہ ہے جو انسانی قوت میں نہیں، انہیں ماننا پڑا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے جو معجزات تھے اس میں عقل ششدر رہ گئی، مٹی کا پرندہ ہے، آپ اس کو باذن اللہ پھونک مارتے ہیں وہ زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو، خاک ہو کے وجود کو اللہ کا حکم فرماتے ہیں کم باذن اللہ، قبر چاک ہو جاتی ہے، اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کلام کرتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے۔ جتنے معجزات کی بات کی جاتی ہے ان معجزات کا تعلق یہاں اس زمین پر، اس دھرتی پر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے معراج کا جو آپ کا سفر ہے، خلق کی حدیں ختم ہو، خلق کی دسترس آج جدت کے باوجود اس مقام پر صدیاں گزر گئی ہیں نہیں ہے، شق قمر وہ عام بات ہے۔ شجر و حجر آپ گزر رہے ہیں، شجر و حجر درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ کوئی عام بات ہے۔ پانی نہیں ہے، وضو کو کجا پینے کو نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھروں سے تو پانی آتا ہے، نظام قدرت ہے۔ معجزات میں ہاتھ مبارک اور انگلیوں مبارک سے بھی پانی بہتا کبھی سنا معجزات میں؟ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ وحدہ لا شریک، یہ بنیاد توحید کی نصیب ہوئی، جو بنیاد ہے ایمان کی، جو بنیاد ہے اسلام کی، اس سے آگاہی کیسی نصیب ہو گئی؟ پورا زور لگا لیا گیا کہ ظاہری طور پر انکار کر دو، لیکن بوڑھی اور ضعیف خاتون آل یاسر کی کہا میں جب دیکھ رہی ہوں کہ اللہ واحد اور لا شریک ہے، میں کیسے شرک کہہ دوں؟ نہیں مان کہ اس ماننے کی وہ کیفیت، اپنے اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ کا حبیب فرماتا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ انہ یراک، ایسے سر بسجود ہے جیسے میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ کیفیت اور حال ہے جو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتا ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک من زانت به السرور۔ وعزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کسی آدمی کو یہ سزاوار نہیں کہ اللہ نے اس کو کتاب دی اور حکمت اور نبوت، پھر لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، لیکن وہ تو فرمائے گا تم اللہ کے بندے یعنی علماء ربانی بن جاؤ، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھاتے ہو اور اس لیے بھی کہ تم خود بھی پڑھتے ہو۔ یہود و نصارہ بے شمار کوششیں انہوں نے کی حق کے مقابل آنے کی، اور اصولی جو بات ہے یا جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ حق کے مقابل کسی طرح کی کوئی حجت جو ہے وہ کام نہیں کرتی، چونکہ حق عدل ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے، ٹھوس اور سیدھا ہوتا ہے، اور جتنی بھی حجتیں کی جاتی ہیں، جتنی بھی
حق کے مقابلے میں نہ حق کے پہلو اختیار کیے جاتے ہیں، نہ ان میں اعتدال ہوتا ہے، نہ ان میں پختگی ہوتی ہے، اور نہ ان کی کوئی کسی طرح کا کوئی وزن یعنی اوزان میں بھی وہ بات برابر نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی کوشش کی گئی کہ جب نجران کا وفد نصارہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوا اور مختلف پہلوؤں پر آپ نے ارشاد فرمایا اور ان کے سوالات کے جواب ارشاد فرمائے، تو کچھ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ یا یہود کے جو علماء ہیں ان میں سے کچھ کا یہ خیال یا یہ سوال بھی آیا کہ کیا اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت سے منع کرتے ہیں تو کیا آپ اپنی ذات اقدس کو سجدہ کرنا یا کرانا سجدہ جو ہے اسے پسند فرماتے ہیں؟ تو آپ نے قطعی طور پر منع فرمایا۔ اب اس روایت کو حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، لیکن مختلف پہلوؤں میں اس طرح کے امور جو ہیں وہ پیش آئے۔ اب جہاں اہل کتاب اللہ کے اولو العزم نبی اور پیغمبر جنہیں اللہ نے مبعوث فرمایا تھا ان کی رہنمائی کے لیے جہاں وہ قوم انحراف کیا انہوں نے، وہاں اس انحراف کے ساتھ بے شمار آمیزش کی جس کا حق سے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے کہ مخلوق کو حق سے آشنا کریں، ان کی رہنمائی فرمائیں، ان کی تصحیح فرمائیں، ہر پہلو سے جو احتیاج ہے اللہ نے سبب فرمائے کہ مخلوق کے پورے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب ان کی قوم نے گوشالہ پرستی کی طور سے واپسی پر جہاں آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، وہاں اللہ جل شانہ نے اس قوم کے شرک پر انہیں سزا بھی ان پر جو ہے وہ لاگو فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے اس بچھڑے کو جو انہوں نے زیورات سے بنایا تھا اسے جلا کر اس کی خاک کو بھی بکھیر دیا تھا، کوئی شائبہ کسی طرح کا کوئی ذرہ شرک کا باقی نہیں رہنے دیا۔ لیکن وہی قوم ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتی ہے۔ اب جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق بیان فرمایا، وحدانیت بیان فرمائی، اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی بنیاد جو ہے وہ وحدانیت بیان فرمائی۔ اب یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ کریم نے مبعوث فرمایا۔ نبی اللہ کریم کی وہ مقرب ہستی ہوتی ہے جسے وہبی طور پر ہر شے عطا ہوتی ہے، اور جب نبوت اور رسالت یہ عطا نصیب ہوتی ہے تو اس سے متعلقہ جتنی خصوصیات ہیں وہ بھی من جانب اللہ منتقل ہو جاتی ہیں، اور اللہ کا نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اسے اللہ جل شانہ نے معصوم، اور اس درجے کی اس کی حفاظت ہوتی ہے کہ کل محور ان ہستیوں کا اللہ جل شانہ کی ذات ہوتی ہے۔ اب جس ہستی کو یہ درجہ نبوت نصیب ہے اسے بالعموم کوئی جان نہیں سکتا کہ ان کے ایمان کا درجہ کیا ہے، وہ آشنائی کیا ہے، اللہ جل شانہ کی جو بندگی کے مقامات اور وہ پورا معاملہ اور ماجرا کس درجے کا ہے، کتنی عطا ہے، کوئی نہ ماپ سکتا ہے نہ اندازہ کر سکتا ہے، رسائی نہیں، بیان کوئی کجا کر سکے۔ تو یہ بہت بڑی اللہ کی ہستیاں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو پہلا حصہ کلمہ کا ہے کہ لا الہ الا اللہ، وہی مخلوق کو رہنمائی فرمائی جو حضرت آدم علیہ السلام سے، اور یہی کلمہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مخلوق کو اس بنیاد، اس وحدانیت باری تعالیٰ سے مخلوق کو آگاہ کیا، یہی بنیاد۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور پھر یہی بنیاد لا الہ الا اللہ، چونکہ اللہ جل شانہ کی ذات، آگاہی، اس کی صفات، آخرت، قیامت، فرشتے، یہ سارے پہلو جو ایمانیات کے ہیں یہ خبر کا درجہ رکھتی ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک یہی بنیاد مخلوق کو اسی بنیاد سے آگاہ فرمایا گیا۔
وہی بنیاد جو لا الہ الا اللہ، کوئی ہے نہیں سوائے اللہ کے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس سے آگاہ فرمائے گا۔ دوسرے حصے میں جو دینی پہلو آتا ہے وہ احکام آتے ہیں۔ احکام اقوام عالم، ان کے حالات، ان کے مزاج، ان کے موسم، اس کے مطابق اللہ کریم نے عطا فرمائے، اور قرآن کریم میں بڑا واضح بیان فرماتا ہے کہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ جو ہے وہ نہیں ڈالا جاتا۔ اب اس کا معنی جو ہم بالعموم سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید جو دنیاوی تکالیف ہیں اس پہلو سے ارشاد فرمایا جائے، لیکن جہاں بھی ارشاد فرمایا گیا اس کے ابتدا و انتہا میں جو آیات اور جو فرمان ہیں انہیں آپ دیکھیں تو وہاں دینی حکم ہے۔ تو کوئی بھی دینی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس سے یہ انسان ادا نہیں کر سکتا، مان نہ سکتا ہو کہ اس کی سمجھ سے باہر ہو، ایسا نہیں۔ اس کی وجودی استطاعت سے باہر ہو، اس کی ذہنی استطاعت سے باہر ہو، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے دینی حکم کا جو اس کی استطاعت سے باہر ہو۔ یہاں تک رخصت ہے کہ اگر بیمار ہے تو روزہ فرض جو ہے وہ قضا ہو سکتا، قیام اصول جو نماز کے ہیں، بیمار ہے تو اس کا قیام بیٹھنے میں ہے، رخصت ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، نہ کھڑا ہو۔ تو کوئی بھی دینی حکم ایسا نہیں ہے جو انسانی استطاعت سے باہر، مزاج انسانی کے مطابق بھی ہے اور استطاعت انسانی کے مطابق بھی ہے۔ تو کوئی اللہ جل شانہ نے جو اپنے حبیب مبعوث فرمائے ہیں، انہوں نے یہ بنیاد وحدانیت باری تعالیٰ، اس سے جہاں مخلوق کو آگاہ فرما، جو دوسرا حصہ احکام کا ہے اس میں اس مخلوق کی جو ضروریات زندگی، امور دنیا ہیں، عبادات سے لے کر ان ضروریات تک کی رہنمائی فرمائی۔ اب اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ فرمایا۔ قرآن کریم آپ کی صداقت پر شہادت دیتا ہے، آپ کے ارشادات عالی پر شہادت دیتا ہے۔ اب ان سے کیا منسوخ کر دیا گیا کہ ان سے منسوخ کر دیا گیا کہ اللہ کے وجود کا حصہ ہے، اللہ نے انہیں بھیجا ہے، اور مخلوق کی اپنی امت کے لیے وصولی چڑھ رہے ہیں کہ کسی کا کوئی گناہ اس پر پھر سزا نہیں وارد ہو سکتی۔ دیکھیں نا، جہاں عدل نہیں ہوتا، حق نہیں ہوتا، وہاں کے الفاظ میں یا وہاں کے دعوے میں دیکھیں نا کوئی اس کے اوزان برابر نہیں ہوتا۔ گناہ غلط کام ہے، خلاف شرع امور جو ناپسندیدہ ہیں عند اللہ۔ اب دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کی اولاد اور سولی چڑھ رہے ہیں قوم کے لیے، اور اس کے بعد ان کی قوم کے کوئی گناہ جو وہ کریں تو وہ اس کا مواخذہ نہیں ہوگا آخر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات کے اوزان ہی نہیں سمجھ آتے، برابر ہی نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اللہ کا نبی اور اس کا رسول مبعوث ہوتا ہے رہنمائی فرمانے کے لیے، اور اس رہنمائی میں وہ اصول اور ضابطے بتائے جاتے ہیں، جہاں خوشخبری ہے وہاں انذار بھی بتائی جاتی ہے کہ عمل درست اور صالح ہوگا تو آخرت میں خوشخبری ہے، اور آخرت کا جو ڈرانا ہے وہ ان امور سے منسلک ہے جو عمل بد ہے۔ جب بدی کی راہ کو کوئی اختیار کرے گا تو یہ بھی اللہ کے نبی کا فریضہ ہے کہ اسے آگاہ فرمائے کہ اس کا نتیجہ کیا ہو۔ اور پھر یہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے اللہ جل شانہ کی ذات میں شرک کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ نہیں فرمایا، خالص دین، خالص بنیاد، خالص احکام جو اس وقت تھے اللہ کے، سارے مخلوق کو عطا فرمایا، اپنی امت کی رہنمائی فرمائی۔ ہاں، وہ حصے جو خرق عادت ہے ان کو لے کر ذات میں آمیزش یا ذات کو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ جا کر آمیزش کرنا، اس میں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خرق عادت جو معاملہ پیش آتا ہے اللہ کے نبی اور رسول سے، اسے معجزات کہتے ہیں، اور ہر نبی کا جو معجزہ ہے اس وقت موجود جو لوگ ہیں ان میں جو بہت زیادہ جس شعبے میں استطاعت رکھتے ہیں ان سے بڑھ کر وہ قوت ہوتی ہے اور اظہار ہوتا ہے حق کا۔
کہ انسانی وجود، انسانی عقل، انسانی جو علوم ان کی درس و تدریس یا تربیت وہاں نہیں پہنچا سکتی کہ جو خرق عادت اللہ کے نبی سے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگروں نے جو کچھ ڈالا، وہ لکڑ تھی، رسا تھا، جو بھی ڈالا، وہ اژدہا اور بڑے بڑے سانپ نظر آتے تھے۔ قرآن کریم نے وہ واقعہ ارشاد فرمایا۔ اب یہ بھی قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ آنکھ کا دھوکہ ہے، یعنی اصل ماہیت نہ بدلی، دیکھنے والوں کو لگے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو ہے لاٹھی جو ہے اسے ڈالا تو وہ جو اژدہا بنا، وہ اس جادوگروں کے جو اژدہا ہیں انہیں نگلنا شروع۔ اب آنکھ کا دھوکہ تو سمجھ آیا کہ آنکھ کے دھوکے سے سامنے لکڑ ہے، لگے سانپ۔ عمومی زندگی میں بھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی رسی، کوئی چیز رات کو دیکھتے ہیں راستے سے، تو ایک دفعہ جھجک جاتے ہیں کہیں سانپ تو نہیں، دیکھتے ہیں تو کوئی رسی ہے، کوئی لکڑ ہے۔ لیکن وہ ایک مقابلے میں مخلوق کے سامنے انہوں نے جادو کیا۔ اب بہت بڑا جو تدارک تھا اس جادو کا وہ یہ تھا کہ اس دھوکے کو ختم کر دیا جاتا، واپس وہ لکڑ نظر آنا شروع ہو جائے جو اژدہا نظر آ رہا ہے۔ یہ اس جادو کا آخری توڑ تھا کہ وہ جو انہوں نے دھوکہ بنا رکھا ہے وہ دھوکہ ختم ہو جائے، جاتا رہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جب وہ اژدہا کی صورت میں اس نے ایک ایک لکڑ، ایک ایک رسہ، جو کچھ تھا اس نے ایسا نگلا کہ وجود یعنی اصل ختم ہو۔ اب جادوگروں کی انتہا کیا تھی کہ ہے وہ کچھ نہیں جو کچھ دکھا رہے ہیں، تو اس کا توڑ کیا تھا کہ اصل بحال ہو جائے اور وہ اپنی اصلی صورت جو ہے اس میں ظاہر ہو جائے۔ ماہیت اصل جو ہے وہ نہیں بدلی جا سکتی، وہ وہی رہتی۔ اب آپ علیہ السلام کا جو عصا ہے اس نے تو ان کی اصل ختم کر دی۔ تو جادوگروں نے، قرآن کریم فرماتا ہے کہ انہوں نے کھلی آنکھوں دیکھ لیا کہ یہ انسانی علم کی حد نہیں ہے جہاں سے یہ اظہار ہے، یہ معجزہ وہ ہے جو انسانی قوت میں نہیں، انہیں ماننا پڑا۔ اسی طرح دوسرے حصے میں یہ جو قوم نصارہ کی دعویٰ کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وجود کا حصہ یا اولاد کہتے ہیں، نعوذ باللہ، تو انہوں نے تو شرک نہیں فرمایا، انہوں نے تو شرک کو رد فرمایا۔ لیکن ان کے جو معجزات قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں تو اس وقت اور اس قوم کے جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ وہ طبیب تھے بڑے مشہور، طبابت جو ہے اس وقت بڑے عروج پر تھی، یعنی جو لا علاج مرض تھے ان کا علاج اور کہیں اگر نہیں ہو سکتا تھا تو وہاں اس درجے کا ممکن تھا، بڑے بڑے تکڑے طبیب تھے۔ اب طبیب کی جو کل بساط ہے، اللہ صحت تو اللہ دیتا ہے نا سبب کے طور پر، وہ کیا ہے؟ مرض یا مریض اسے شفا، مرض سے شفا یا مریض کی شفا یابی، یہ بڑی حد۔ مردہ کا زندہ کر دینا تو اطباء کا بھی سر چکرا جائے۔ لیکن جہاں بھی خرق عادت معاملہ پیش آیا ہے اسے آپ معجزات سے لیتے ہوئے کرامات تک آ جائیں، کیونکہ کرامات معجزات کے تحت آتے بطور توارث آتے۔ جہاں بھی آیا دین کے لیے آیا، حق کی سربلندی کے لیے، یہ کسی کی ذات کے لیے نہیں، حق کی سربلندی کے لیے اس کا ظہور ہوا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے جو معجزات تھے اس میں عقل ششدر رہ گئی، مٹی کا پرندہ ہے، آپ اس کو باذن اللہ پھونک مارتے ہیں وہ زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو، خاک ہو کے وجود کو اللہ کا حکم فرماتے ہیں کم باذن اللہ،
قبر چاک ہو جاتی ہے، اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، کلام کرتا ہے، زندگی بسر کرتا ہے۔ تو یہ طبیب کی حدوں سے اسی طرح بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں یہ جو زبان دانی تھی، یہ اتنی اس کی گرفت تھی اور اتنی اس میں ترقی تھی کہ عرب عجم گنگا کیوں کہتے تھے کہ اس اپنی زبان دانی کے سبب، جو کوئی پڑھا لکھا نہ ہو، اپنی ذریعہ معاش میں بھیڑ بکریاں چرا رہا ہو، سارا دن جنگل میں گزر رہا ہو، اس کی بھی تربیت اس درجے کی تھی کہ وہ بھی زبان کے زیر بم سے اس درجے کا واقف تھا کہ بڑے بڑے دوسری زبانوں کے پڑھے لکھے اس کے مقابلے میں کلام نہیں کر سکتے تھے، نہ فلسفہ بیان ہو سکتا تھا، نہ کوئی کلام بیان کیا جا سکتا تھا۔ اب اس کے بے شمار پہلو ہیں اس تربیت کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے آپ کو دوسرے قبیلے میں بھیجا گیا، اپنے رضائی والدین کے پاس، جہاں انہوں نے آپ کی تربیت جو دنیاوی امور میں ہے، وہاں یقیناً وہ خالص زبان جو قبائل میں محفوظ ہوتی ہے، جہاں آبادیاں ہوتی ہیں نا جی، وہاں ادغام ہوتا ہے، بے شمار الفاظ زبان وہ ایسا ادغام ہو جاتا ہے کہ کوئی ایک زبان خالص نہیں رہتی۔ لیکن جو بڑی آبادیوں سے ہٹ کر دور آبادیاں ہوتی ہیں، دیہی آبادیاں ہوتی ہیں، وہاں زبان خالص ہوتی ہے بنسبت شہری آبادی کی۔ تو بچوں کو دور قبائل میں، شہری آبادی سے دور قبائل میں پرورش کے لیے بھیجنا، جہاں ان کی وجودی پرورش ہوتی تھی اور ذہنی نشو و نما ہوتی تھی، وہاں علمی سطح زبان کی جو ہے وہ اس درجے کی ہو جاتی تھی، کوئی دوسرا اس درجے کی زبان دانی نہیں جان سکتا تھا، اتنا عبور نہیں حاصل کر سکتا۔ تو آپ کو قرآن کریم اور قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے کتنے ہی واقعات سیرت پاک میں ملیں گے کہ لوگ ایمان لے آئے، ایسا کلام کہ جس سے کوئی انسان نہیں بیان کر سکتا، یہ ایسا کلام۔ اب اس وقت بڑا عبور تھا زبان دانی پر، اور اللہ جل شانہ نے ایسا کلام اپنے حبیب پر عطا فرمایا، نازل فرمایا کہ جو آج تک اعلان فرما رہا ہے کہ کوئی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیا کریمہ لے آئے، اور کوئی نہیں لا سکتا۔ قرآن فرماتا ہے کوئی نہیں لا سکتا، کوئی نہیں لا سکتا، کتنی بڑی صداقت۔ پھر اس ساری یہ جو اتنا بڑا معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا، صرف زبان دانی نہیں ہے، اس کے مفاہیم، اس کے حصے پوری انسانی زندگی کے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، اور احکام جو اسلام کے اللہ نے عطا فرمائے ہیں وہ ایسی ہیں کہ تا قیامت یہی حکم نافذ ہے۔ اس میں اقوام، اس میں حالات، اس میں موسم، اس میں خطے، کوئی تخصیص نہیں ہے، ہر ایک کے سوال کا یہیں سے جواب۔ کتنا بڑا اللہ کا۔ اب یہ وہ حق ہے جو اللہ کے انبیاء اور رسول بیان فرمائے۔ اب اس مقابلے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اللہ کے انبیاء اور رسول کو شرک کا نام دے رہے ہیں کہ وہ یہ فرماتے تھے، یہ ان کا دعویٰ ہے، تو یہ جھوٹ ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ۔ اللہ کی وہ ہستی جسے رب کائنات فرمایا کسی آدمی کو یہ سزاوار نہیں کہ اللہ نے اس کو کتاب دی ہو، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم، اور حکمت دی ہو، کتاب و حکمت۔ یہاں ایک پہلو ذیلی جو ہے وہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی اصول اور کوئی حکمت کسی انسان کی ذات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے سوائے انبیاء اور رسول کے۔ اگر کہیں حکمت ہے تو اللہ کے کلام میں، کتاب میں ہے، اور وہ اصول اور ضابطے جو اللہ کا نبی اور رسول بیان فرماتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں بھی جہاں حکمت کی بات آئے گی
تو اسے بھی اس اصول کے تحت آنا پڑے گا۔ علم، عموماً علم پر بات آتی ہے، جو جانتا ہو لیکن عمل نہ کرتا ہو، مانتا نہ ہو، خلاف جائے، اسے عالم کہیں گے، اسے پڑھا لکھا کہیں گے۔ یا جو نہیں پڑھنا لکھنا جانتا، اس کے مقابل جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ بے عمل ہو، تو کیا کہیں گے اس کو کہ یہ جاہل سی بھی گیا گزرا ہے۔ اسی لیے تو جو حدود سے تجاوز کرتا ہے، قرآن کریم فرماتا ہے یہ جانوروں سے بھی گزر گئے، جانور بھی نہیں، یہ اس سے بھی آگے چلے گئے۔ تو جسے اللہ کریم نے حکمت عطا فرمائی، والنبوہ، اور نبوت وہ بھی ہے، اللہ کی مقرب ہستیاں ہیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے یہ مقام بخشا۔ کیسی ہستیاں مبعوث فرمائیں، کیسے ان سے کلام فرمائے، کیسے اپنے فرشتے ان کی خدمت پر معمور فرمائے، کیسے کیسے حالات سے، کیسے کیسے خرق عادات مخلوق کے سامنے جن کا اظہار ہوا، ایک ایک پہلو کو تو دیکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس امام الانبیاء ہے۔ بعثت میں آپ تکمیل نبوت کے مقام میں امام الانبیاء ہیں، اور کتنے ہی پہلو خرق عادت، کتنے ہی معجزات، جتنے معجزات کی بات کی جاتی ہے ان معجزات کا تعلق یہاں اس زمین پر، اس دھرتی پر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے معراج کا جو آپ کا سفر ہے، خلق کی حدیں ختم ہو، خلق کی دسترس آج جدت کے باوجود اس مقام پر صدیاں گزر گئی ہیں، نہیں ہے شک قمر، وہ عام بات ہے۔ شجر و حجر آپ گزر رہے ہیں، شجر و حجر درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ کوئی عام بات ہے۔ پانی نہیں ہے، وضو کو کجا پینے کو نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پتھروں سے تو پانی آتا ہے، نظام قدرت ہے۔ معجزات میں ہاتھ مبارک اور انگلیوں مبارک سے بھی پانی بہتا کبھی سنا معجزات میں؟ اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزات عطا فرمائے۔ کتنے ہی پہلو، جب ان حصوں پر گفتگو کی جا رہی ہو تو یہ اتنے نازک حصے مقابل کبھی نہ دیکھا جائے، چونکہ اللہ کا نبی اور رسول حق ارشاد فرماتا ہے، ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ یہی حکم فرمایا قرآن کریم نے، یہی تربیت فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے جو عمل اختیار کرنا ہے، جو اتباع ہے، وہ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اور رسول مقرب ہستی، ہر ایک کو مانتے ہیں، ہر ایک کا مقام جو اللہ نے عطا فرمایا ایسے مانتے ہیں جیسے اللہ نے ماننے کو پسند فرمایا، ماننے کا حکم عطا فرمایا، ایسے مانتے۔ تو جب ان موضوعات پر گفتگو ہو رہا تو بالعموم باتیں یہ بڑے نازک موضوع ہوتی ہیں۔ اللہ کے انبیاء اور رسول کی جو معجزات ہیں، خرق عادت معاملات ہیں، ان پر گفتگو کرتے ہوئے ایسا موازنہ نہ کر دیا جائے کہ جہاں آپ زائد یا کم پر بحث کر رہے ہیں۔ یہ بڑا نازک معاملہ ہے، اپنی حیثیت دیکھی جائے نا جی تو زبان گنگ ہو جاتی ہے، بندہ کلام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ جو فرمایا، ایسے اللہ کے بندے والنبوہ، جنہیں نبوت عطا فرمائی ہے، یہ وہابی ہے۔ جب نبوت عطا ہوتی ہے تو جو حصے ضروری ہیں وہ سارے وہابی طور پر اللہ کے نبی کو نصیب ہو جاتے ہیں۔ علم لدنی آپ نے سنا ہوگا، علوم کے موضوعات میں علم لدنی بیان کیا جاتا ہے۔ علم لدنی سے اگر سادہ الفاظ میں بیان کروں تو یہ ہے کہ مخلوق سے تعلق نہیں رہتا، من جانب اللہ، خالق کی عطا کے معنوں میں آتا ہے۔ ظاہری ذرائع سامنے نہیں ہوتے، من جانب اللہ عطا ہوتی ہے۔
اب علم لدنی جسے نصیب ہوتا ہے کتنی بڑی عطا ہے، اس میں اس کی ذات کا دخل نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اب جسے نبوت کا مقام نصیب ہوتا ہے تو جو نبوت سے متعلقہ ہر حصہ ہے وہ بھی واقعی طور پر عطا ہوتا ہے، اور وہ استطاعت پیدا ہو جاتی ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں رہتی، وہاں اور کوئی استاد نہیں، جو کچھ عطا ہے وہ اللہ جل شانہ کی نسبت سے۔ اسی لیے تو امی کو جب لفظ امی کی نسبت یا اس کا استعمال اللہ کے حبیب کی نسبت آئے گا، اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ عمومی مخلوق کی طرف معنی اور ہیں، یہاں معنی اور ہو جاتا ہے۔ وجود پاک کو وہ برکات، وہ علوم، وہ حصے جو کوئی مخلوق نہیں دے سکتی، یہ وہ مقام ہے اللہ کے حبیب کا کہ اللہ کی عطا ہے۔ تو جب اللہ کے انبیاء کی بات آتی ہے تو 1.25 لاکھ لگ بھگ اللہ کے انبیاء اور رسول کا عدد جو ہے وہ روایات میں بیان کیا گیا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں یہ مقام نصیب ہوا۔ بطور توارث امتی کو علوم وہ نصیب ہو جائیں جو کسی پڑھے لکھے میں نہ سمجھ آ رہے ہوں، کوئی کتب جو ہیں ان کی شہادت نہ دے رہے ہوں، لیکن حق ہو، عین حق ہو، کلام ذاتی کے تحت ہو، اسے علم لدنی کہتے ہو۔ اور وہ جسے علم لدنی مل رہا ہے اور مان رہے ہو اور ان حصوں کو سمجھ رہے ہو، وہ تو بطور توارث ہے، اس کی تو ذات ہے کوئی نہیں، اسے تو وراثت نہ ملا۔ تو نبی کو ذات میں ملتا ہے، وراثت میں نہیں ملتا، یہ مقام ہے اللہ کے نبی۔ تو جسے اللہ کریم نے نبوت عطا فرمائی، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا وہ لوگوں سے کہیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، کونوا عبادا لی من دون اللہ، کیا وہ مخلوق کو یہ کہیں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ؟ تو یہ صریح جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جو دعویٰ شرک کا اہل کتاب کر رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتنا بڑا مقام، اتنے علوم، اتنی دسترس اور اتنی عطا اللہ کی جسے نصیب ہو، کیا وہ یہ ہے؟ شرح صدر اس درجے کی کہ غیر نبی سمجھ نہیں سکتا، قرب الہی کے وہ منازل، وہ مقامات اس کی سماعت سے باہر ہیں، سمجھ تو سمجھ، سماعت سے بھی باہر ہیں۔ اتنا بڑا مقام جسے نصیب، کیا وہ پھر ایسے کر سکتا؟ اب یہاں بطور توارث بھی دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں، کہ جب بات آئے گی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ مخلوق کو حکم کیا دے رہا ہے، تو جب وراثت علماء کی نسبت بیان ہوگی تو کیا وہ وراثت میں آمیزش کرنے کی اجازت ہوگی انہیں، یا وہی ہوگا جو قرآن و سنت ہو؟ حدود طے ہو گئی نا جی۔ تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، وہ تو کیا فرمائیں گے؟ وہ فرمائیں گے تم اللہ کے بندے یعنی علماء ربانی بن جاؤ، اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھاتے ہو، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس لیے بھی کہ تم خود بھی پڑھتے ہو، تدرسون، خود بھی تو پڑھتے ہو۔ اب یہاں قرآن کریم عالم کی حدود کا بھی تعین فرما رہا ہے۔ سادہ سی بات ہے، عالم وہ جو علم سیکھتا ہے، علم وہ جو اسے سیکھنے کی مطابقت رکھے۔ اب صرف عالم ہے تو خبر کی حیثیت ہے۔ سارے دین کی جو بنیاد ہیں، جو بنیاد اللہ جل شانہ کی ذات سے واقفیت ہے، صفات باری تعالیٰ سے آشنائی ہے، جتنے بنیاد ایمانیات کی ہیں وہ ساری خبر ہے، دوسری خبر نہیں آئی۔ اسی لیے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام سے جتنی بھی تعداد ہے، یہ جو مخلوق کو آگاہی ہے اس بنیاد سے ایک ہی ہے۔ کیونکہ اگر دوسری خبر آئے تو یہ مترادف نہیں ہوتی، دو خبریں مترادف نہیں ہوتی، متضاد ہوتی ہیں، دو میں سے پھر ایک سچی ہوتی ہے۔ احکام کی تبدیلی آئی ہے، بنیاد کی تبدیلی نہیں آئی۔ اب جب یہاں بات آتی ہے علماء ربانی کی، تو عالم کا صرف جاننا کافی ہے یا اس جاننے پر عمل کی بھی ضرورت ہے؟
جانتے ہوئے جو عمل نہیں کرے گا وہ زیادہ قابل گرفت ہو جائے گا، زیادہ سزا کا مستحق۔ اور پھر اصول جو دیا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب دی ہے، کتاب ہے نبوت، حکمت اور نبوت، یہ بنیادیں ہیں جو اللہ کریم اپنے انبیاء اور رسول کو عطا فرمائے۔ اب بطور توارث اسی حصے کے تحت آئے گا نا، اس کا جاننا علم سے آشنائی، اس کا ماننا اسے خبر سے اس کی ذات تک کی وہ شناسائی کہ حقیقت تک پہنچ رہا۔ اب جب علماء ربانی کی بات آتی ہے تو میں نے مختلف تفاسیر سے یہ دیکھا ہے کہ بڑے بڑے عالم جو ہیں وہ اس لفظ پر بحث فرماتے ہیں، صرف یہ نہیں کہتے کہ جی آپ نے قرآن و احادیث کا علم جان لیا یعنی عالم ہو گیا، فقہ پڑھ لی، صرف اسے نہیں کہتے۔ اس میں اس کیفیت کو صدق سے، اس کیفیت کو اخلاص سے، اس میں عبادت گزاری سے، یعنی وہ پہلو ضرور داخل فرماتے ہیں علماء ربانی کے معنی میں کہ جس سے صرف جاننا نہیں ہے اور صرف عمل بھی نہیں ہے، عمل میں بھی اخلاص کے درجات بیان فرماتے ہیں کلی طور پر دسترس، یہ بالعموم بات۔ اب اسی کو جب اس حصے کو میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، قاسم و فیضات اور مولانا امیر محمد اکرم امان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر سے رجوع کیا، اور اس کیفیت کو جو یہ علماء ربانیین جنہیں قرآن بیان فرما رہا ہے، جنہیں اللہ کریم کے انبیاء اور رسول کی نیابت میں یہ حصہ اور توارث میں یہ حصہ نصیب ہو رہا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ دونوں حصوں کی آگاہی تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امتزاج نصیب ہو جائے، وہ علماء ربانی، وہ عالم ربانی وہ ہے جسے یہ امتزاج نصیب ہو جائے، اور وہ اسے یہ بنیاد وحدہ لا شریک، یہ بنیاد توحید کی نصیب ہوئی، جو بنیاد ہے ایمان کی، جو بنیاد ہے اسلام کی، اس سے آگاہی کیسی نصیب ہو گئی۔ پورا زور لگا لیا گیا کہ ظاہری طور پر انکار کر دو، لیکن بوڑھی اور ضعیف خاتون آل یاسر کی کہا میں جب دیکھ رہی ہوں کہ اللہ واحد اور لا شریک ہے، میں کیسے شرک کہہ دوں؟ نہیں مان۔ نسلاً بعد نسل غلام، جنہیں ایمان نصیب ہوا، جلا نصیب ہوئی بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایمان اس درجے کو پہنچ گیا کہ وجود جلا دیا جائے، گردن اڑا دی جائے، اللہ کے علاوہ اور کہیں وہ گردن جھک نہیں سکتی۔ کیوں؟ وہ جو معنی ہے، اس ماننے کی کیفیت نیا خانہ دل تک، اور یہ نیا خانہ دل تک کی جب بات آتی ہے، یہ تصدیقم بالقلب کی ترقی میں بات آتی ہے۔ ایمان کے لیے اقرارم باللسان اور تصدیقم بالقلب لازم ہے۔ اگر قلبی تصدیق نہ ہو تو بندہ مسلمان نہیں ہوتا، زبانی انکار کر رہا۔ لیکن قلبی تصدیق کی ترقی کی جو راہ ہے وہ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو جانا ہے وہ حال ہو جائے، صرف خبر تک نہ رہے، معاملہ بدل جاتا ہے۔ تو علماء ربانیین پھر یہ بات قلبی علوم تک پہنچتی ہے، صدری علوم تک پہنچتی ہے کہ اس ماننے کی وہ کیفیت، اپنے اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن اللہ کا حبیب فرماتا انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ انہ یراک، ایسے سربسوجود ہے جیسے میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ کیفیت اور حال ہے جو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتا ہے۔ اب اس میں ذیلی نکتہ، اس میں صوفیاء اور علماء کو مقابل لانے کی نہیں ضرورت۔ شعبے کے لوگ جسے سمجھ آتی گئی کہ دنیا کے لمحات کتنے قیمتی ہیں، وہ اس بحث کے بجائے
یہ فقہ پڑھے گا، اپنا آپ جانچے گا اور ان امور کو اختیار کرے گا جہاں سے صدق اس قلوب میں اترتا جائے اور یہ جو زنگ آلود حصے ہیں ان سے چھٹکارا ملتا جائے۔ وہ تو جہاں سے جاننا نصیب سے اللہ کریم کی رحمت سمجھے گا، مقابل نہیں جانے، تو معاونت ہے۔ اسی لیے تو درس و تبلیغ و خانقاہ نہیں سمجھ آتا کہ تعداد کیسے آئے، نہیں سمجھ آتا۔ تو فرمایا علماء ربانی بن اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھاتے ہو۔ اب اللہ کا حبیب جو ہے، جو قرآن کریم جب نازل ہو رہا ہے تو وراء الوراء کوئی اور شہادت نہیں دے سکتا، اللہ کا حبیب واحد شاہد ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ مخلوق ساری کو جو قرآن کریم نصیب ہو رہا واحد ذات ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غور فرمائیں اس ماننے میں اور اس امتی کے امتی ہونے میں کس درجے کا صدق چاہیے، کس درجے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی رسالت اور آپ کا مقام ماننا درکار ہے۔ کوئی نہیں جانتا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ مخلوق کو آگاہی اعلانیہ آپ کی ذات اقدس سے، اور آپ پر وحی الہی وراء الورا کوئی نہیں سن رہا۔ وہی نازل ہو رہی ہے جو شہادت دے رہے ہیں وجود پاک کے اثرات کی، وہ بھی نہیں سن رہے۔ اور جہاں مانا جا رہا ہے پھر اس طرح مانا جا رہا ہے کہ وجود کے پرخچے اڑا دو، انکار نہیں ہو سکتا۔ ایمان صاحب ایمان کا گردن جھکاؤ کہ کہیں اور سجدہ کرے، وہ گردن کٹا دے گا، سجدہ نہیں کرے گا۔ یہ جلا کیسے نصیب ہوتی ہے؟ یہ وہ حصے ہیں جو بحر قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہے۔ میاں یہ وقت قیمتی ہے، یہی ساتیں ہیں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دنیا کی زندہ باد اور مردہ باد میں رہنا ہے، یہ اس حقیقت سے آشنا ہونا ہے اور اس پر محنت کرنی ہے۔ عطا اللہ فرماتے ہیں، صدق سے اپنے اللہ سے ہم مانگیں تو صحیح۔ ہمارے انداز، ہمارے حالات ایسے ہیں جیسے انکار ہوتا ہے، ضد ہوتی ہے۔ غفور رحیم معاف فرمائے۔ اور پھر جب فرمایا کہ کتاب پڑھاتے ہو تو جو پڑھا رہا ہے پڑھ نہیں رہا، تو پھر جب عالم کے ذمے یا ممبر رسول پر بیٹھتے ہوئے مخلوق کو مخاطب کرتی ہو، پھر کیا ضروری ہے؟ بنیاد ہے قرآن کریم، اس سے باہر نہیں جا سکتے۔ اپنی ذات، اپنی خواہشات یہ نہیں مانی جائیں گی۔ اللہ کریم کے انبیاء اور رسول کو جو اس نے مبعوث فرمایا، قرآن انہیں مخاطب فرما رہا ہے کہ یہ کیسے داخل کر رہے ہیں شرک کو۔ جنہیں یہ عطا ہوتا ہے انہیں زیب نہیں دیتا، تو علماء کو، صوفیاء کو، ممبر رسول سے خطاب کرنے والوں کو کیا یہ جچتا ہے کہ وہ آمیزش کریں یا خواہشات ذاتی کو داخل کریں بطور توارث؟ تو یہ بڑا نازک معاملہ ہو جاتا ہے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اس لیے بھی کہ تم خود بھی پڑھتے ہو۔ اب صرف پڑھنا نہیں ہے، جو بندہ نماز کا لوگوں کو کہہ رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، اس پر خود فرض نہیں ہے۔ صرف پڑھنا اور پڑھانا نہیں ہے، ماننا اور منوانا نہیں ہے، عمل تک بات جاتی ہے، فریقین میں جائے گی، تمام کے لیے ہوگی۔ بہترین تبلیغ جو ہے وہ عملی تبلیغ ہے، بہترین تبلیغ۔ کلام، تقاریر، واعظ ہر جگہ کی، ہر شے کی ضرورت ہے، لیکن جب تقابلی طور پر دیکھیں گے تو جو سب سے بڑا وزن ہے نا، عملی تبلیغ ہے۔ سارا دن آپ بولتے رہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ درست نہیں ہے، سچائی اچھی ہے، لیکن سچ بولیں نہیں، وہ بے فائدہ ہوں گے الفاظ۔ آپ کچھ نہ بولیں، سچ پر قائم رہیں، اتنا اثر پیدا ہو جائے گا اس قائم رہنے کا کہ دوسروں کے قلوب پر اثر جانا شروع ہو جائے۔ اللہ جل شانہ دین کی سمجھ عطا فرمائے، غلطیاں، گناہ، کوتاہی معاف فرمائے،
آنے والے وقت جو زندگی کے جو لمحات باقی ہیں ہم نہیں جانتے کتنے ہیں، وہ بہتر جانتا ہے۔ جس کے حضور پیش ہونا ہے، جس کے حضور ایک ایک حصہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک معاملہ، ایک ایک ماجرا پیش ہونا ہے، وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، دین کی سمجھ اور استقامت اور خاتمہ بالایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔